اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف سے ٹھیک ٹھاک ناراض ہے اور اس ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور گوہر خان صاحب نے پہلے آرمی چیف سے ملاقات کی تردید کی، پھر انہیں اسے ماننا پڑ گیا۔ تو گوہر خان صاحب نے پہلے تردید کیوں کی تھی، پھر اس کے بعد ماننے پہ کیوں مجبور ہوئے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور آج 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آ رہا ہے، فیصلہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کل مذاکرات ہوئے تھے، کیا چوتھی نشست ہو سکتی ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اچھی بات بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو اسے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، اعتبار بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی کسی پہ ٹرسٹ کرتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے، یا کوئی بھی انڈر دا ٹیبل ٹاک چل رہی ہوتی ہے، تو سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اعتبار کی۔ اگر وہ اعتبار ہی گوا دیا جائے، آپ کسی بھی چیز کو اپرچونٹی سمجھ کے کیش کریں یا کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، تو وہ چیز لازمی طور پہ فلاپ ہو جائے گی۔ ابھی کیا ہوا ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ شدید غصے میں ہے، اور غصے میں کس پہ ہے جی؟ پی ٹی آئی میں۔ یہ پوری سٹوری کیا ہے، پی ٹی آئی پہ اتنا غصہ کیوں ہے اسٹیبلشمنٹ کو، ڈیٹیل سے سٹوری بتاتے ہیں۔ اب اس طرح میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پشاور کے اندر میٹنگ ہوئی ہے، اس سے تین جو مختلف فریقین ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اور لوگوں نے اب ان تینوں کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ جو ہمارے خدشات تھے وہ بہرحال درست ثابت ہوئے۔ پہلا میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں گا۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو پچھلے 2 سال کا نیریٹو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، اور بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، مئی کے مہینے میں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بس ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ صدقے دل سے یہ معافی مانگیں 9 مئی کے انسیڈنٹ کے اوپر، اور پھر اس کے بعد یہ سیاسی گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کریں، اور پھر وہاں پہ اگر معاملات کو سیٹل ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ویسے ہی اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے۔ اور اس دوران جب بھی یہ بات کی جاتی تھی کہ کہیں نہ کہیں پس پردہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، تو ہر جگہ سے جھڑک دیا جاتا تھا کہ یہ ساری خبریں جھوٹی ہیں، ساری خبریں غلط ہیں، کسی جگہ پہ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ ہم کریں گے مذاکرات۔ اگر کرنے ہیں تو گورنمنٹ کے ساتھ ہی انہوں نے کرنے ہیں، یہ بات کی جا رہی تھی۔ لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گوہر خان صاحب کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، گوہر صاحب کو بلوا لیا گیا، گوہر خان صاحب وہاں پہ آ گئے، وہاں پہ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد ان کی سائیڈ میٹنگ بھی ہو گئی۔ اب جو سائیڈ لائن میٹنگ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر گوہر خان صاحب بھی تھے، گنڈا پور صاحب بھی تھے، بیرسٹر سیف صاحب بھی تھے، اور دوسری سائڈ سے زیادہ جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر جو تصویریں چھپی اس کے اندر تمام افواج پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ساری کی ساری موجود تھے، یعنی کہ آرمی چیف اس کے اندر تھے، پھر ڈی جی ایس آئی جو تھے وہ اس کے اندر موجود تھے، پھر ہو سکتا ہے ڈی جی ایم آئی بھی ہوں، کیونکہ جو جس ٹائپ کی وہ میٹنگ تھی اس کے اندر ہو سکتا ہے وہاں پہ ہوں، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر بھی نظر آ رہے تھے اس کے اندر۔ تو جب اتنی ہائی پاورڈ قسم کی میٹنگ ہو جس کے اندر پھر آپ نے گوہر خان صاحب کو انوائٹ کیا، گوہر خان صاحب کو تھوڑی دیر پہلے انوائٹ کیا گیا تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کو بہت پہلے انوائٹ کر لیا ہو آپ نے، ان کو آپ یہ سمجھیں کہ چند گھنٹوں پہلے انوائٹ کیا گیا تھا۔ اور جب یہ انویٹیشن آ گئی تو اب وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہے، اور پارٹی چھوٹی پارٹی نہیں ہے، وہ خیبر پختونخوا کی پارٹی نہیں، وہ پورے پاکستان کی پارٹی ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ پورے ملک میں سب سے بڑی پارٹی ہم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ نے ایک پارٹی کے چیئرمین کو بلا لیا تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ دوسری پارٹیز کے چیئرمینز کو بھی بلا لیتے۔ مثلا وہاں پہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کے چیئرمین بلاول بھٹو ہیں، ان کو بھی بلا لینا چاہیے تھا۔ وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی تھے، تو چاہیے یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بلا لیتے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جماعت اسلامی کے امیر تھے، بہت اچھی بات ہے، جماعت اسلامی کے امیر آپ نے بلائے، بہت ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پہ امیر مقام تھے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی بلا لیتے۔ اگر یہ سارے چیئرمینس یا سارے پریزیڈنٹ وہاں پہ آ جاتے تو پھر تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ساری جو سیاسی جماعتیں ان کی قیادت کو بلایا گیا۔ لیکن جب باقی لوگ جو تھے ان کی قیادت کو نہیں بلایا گیا، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو بلایا گیا جو سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت اقتدار میں ہے، اور ساری پالیسیز انہوں نے بنانی ہے اقتدار میں بیٹھ کے۔ پنجاب کے اندر ان کی حکومت ہے، اور یہ حکومت 12 12.5 کروڑ لوگوں کے اوپر ہے، اور وفاق کے اندر ان کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب جہاں پہ وہاں پہ جو بھی پالیسی بننی ہے ڈیفینیٹلی اسے وفاقی حکومت کی بیکنگ ہوگی یا پنجاب کی بیکنگ ہوگی تو وہ امپلیمنٹ ہو سکے گی۔ تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کو بھی بلا لیتے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو میجر اپوزیشن ہے پاکستان کے اندر، جو اسٹریٹ پاور جس کے پاس ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، جے یو آئی ہے، اور جے یو آئی کا ووٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ 26ویں ترمیم پاس کروانے کے لیے آپ کو ان کی ضرورت پڑی، تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بلا لیتے۔ اب اگر دیکھا جائے ایک سائڈ پہ گوہر خان صاحب
اور دوسری سائڈ پہ بلاول بھٹو صاحب، تیسری سائڈ پہ میاں نواز شریف صاحب، چوتھی سائڈ پہ مولانا فضل الرحمان صاحب. تو یہ تینوں جو ہے نا، مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو، اتنے لیتھل نہیں ہیں جتنے گوہر خان صاحب ہیں، کیونکہ یہ تو اسٹیٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں نا جی. تو یہ تو اسٹیٹ کے اس وقت باغی ہیں. اسٹیٹ تو ان کو انتشاری کہتے ہیں، ایک ایسا ٹولہ جس نے انتشار پھیلایا پاکستان میں، اور یہ ان کے چیئرمین ہیں. تو جب آپ نے ان کو بلایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ایک ایکسیپٹنس ہے کسی نہ کسی جگہ پہ. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک دروازہ کھولا، اور یہ دروازہ اچانک نہیں کھل سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مذاکرات ہو رہے تھے، اور مذاکرات پھر اس لیول پہ پہنچے کہ کہا گیا تھی کہ گوہر خان صاحب جو ہیں وہ فوج کی پوری اعلیٰ قیادت کے سامنے آ جائیں، اور گوہر خان صاحب وہاں پہ پہنچ گئے. پھر اس کے بعد جب یہ تصویر ریلیز کی گئی ساری اس میٹنگ کی، تو اس میں گوہر خان صاحب کی تصویر نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو اس میٹنگ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی، یا گوہر خان صاحب نے کہا کہ جناب میری تصویر نہیں چھپنی چاہیے کیونکہ اس سے میری بدنامی ہو گئی اور پھر یہ خبر باہر لیک ہو جائے گی، یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کہا کہ یہ خبر باہر لیک نہیں ہونی چاہیے تاکہ سوال ہی نہ اٹھے، اور پھر اس تصویر کو ٹرم کر لیا گیا. لیکن اس کے بعد یہ خبر جو تھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے سرکل سے نکلی ہے. یہ میں ذہن میں آ رکھو، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ خبر جو ریلیز ہوئی ہے، جو نکلی ہے خفیہ میٹنگ کی، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا. وہاں پہ میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر بھی سب لوگ خاموش رہے. پہلے دن جب خبر آئی کسی قسم کی کسی جگہ گوہر خان صاحب کا نام نہیں تھا. یہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے انر سرکلز ہیں، انہوں نے یہ خبر دینی شروع کی. پھر رپورٹرز تک پہنچی، پھر رپورٹرز نے بات کرنی شروع کی، پھر اینکرز نے بات کرنی شروع کی. ہم نے سب سے پہلے یہ نقطہ اٹھایا کہ گوہر خان صاحب وہاں پہ تھے اور ان کی تصویر ٹرم کر دی گئی. بالکل ٹھیک ہے نا. اور یہ سارا معاملہ چلتا رہا. اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو بیانیہ تھا اس کو نقصان پہنچا ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ سفر ہوئی ہے. یہ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہوئی تو یہ غلط بیانی ہوگی، غلط بات ہوگی. ان کی کریڈیبلٹی کو بھی نقصان پہنچا ہے کہ کہا کچھ جاتا رہا تھا لیکن الٹیمیٹلی پھر یہ دروازہ کھل گیا. اور اب یہ مجبور ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے، کیونکہ مجبوری نہ ہوتی تو کبھی گوہر خان صاحب کو یہ انویٹیشن نہیں ملنی تھی. دوسری چیز جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی، اور گورنمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم نے سارے اتحادی جو ہمارے ان سب کو بٹھا دیا ایک لائن میں، اور ان سب نے مل کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا ہے. لیکن کل جب کمیٹی کا تیسرا اجلاس ہو رہا تھا اور فائنل اجلاس ہونا تھا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ ہمارا ایک فائنل اجلاس ہے اور اس کا اگر کوئی رزلٹ نکلے گا تو آپ نے آگے معاملہ چلے گا ورنہ نہیں چلے گا. ایسا ہی ہے نا. ہاں جی. اس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور ساتھ ہی یہ جو میٹنگ ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف نے ایکسیپٹ کر لیا. تو اب وہ جو کمیٹی ہے وہ بالکل آپ سمجھیں کہ فارغ ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایگریمنٹ بھی ہونا ہے، جو سیٹلمنٹ بھی ہونی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہونی. گورنمنٹ جو ارریلیونٹ ہے، گورنمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی بڑی سبکی ہوئی، بلکہ اس پوری کمیٹی کی بڑی سبکی ہوئی کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ روز تلواریں اور اسطرے لے کے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور کہتے جی بتائیں جی اپنے مطالبات، ہم آپ کو بتاتے ہیں اور مطالبات تو ہمارے سامنے رکھنے ہیں، فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے. تو لیکن جب یہ میٹنگ کے بارے میں پتہ چلا تو ساتھ ہی پتہ چلا کہ نہ اس کمیٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی اس کے پاس کچھ ہے، نہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ ہے. تو اب یہ معاملہ جو کسی اور جگہ سیٹل ہونا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی کو بہت ڈز پڑی، گورنمنٹ کی کمیٹی کو بہت نقصان ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جس کا نیریٹو یہ تھا کہ وہ ایک شخص جنگل کا بادشاہ، اور جنرل یحییٰ خان کے ساتھ جنرل آصف منیر کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، اور 3 لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں، 1 لوگ ہیں، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی بات نہیں کریں گے. کسی جگہ پہ کوئی بیک ڈور ہماری مذاکرات نہیں چل رہے. عمران خان صاحب نے ایک دن پہلے بھی کہا. تو اب جب یہ مذاکرات کا پتہ چل گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کریڈیبلٹی پہلے نہیں تھے، اب مکمل طور پہ وہ ختم ہوگی، ڈیمالش ہوگی. جو تھوڑا سا اگر اسٹرکچر بچا بھی تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اور ایک سائڈ پہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے کوئی مذاکرات نہیں، ہمارے ہو ہی نہیں سکتے، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم نے صرف جمہوریت پسند لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ دوسرا معاملہ بھی چلا رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے 3 فریقین ہیں، تینوں فریقین کو اس کے اندر ٹھیک ٹھاک ٹچ پڑی ہے اور نقصان ہوا ہے، اور تینوں نے میرا خیال ہے اس میں بہت نقصان اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا چور صاحب مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا یہاں پہ کہ آپ نے یہ ڈیٹیل سے ساری سٹوری بتا دی کہ یہ تینوں کا مطلب ہرٹ ہوا ہے، جو ان کا انٹرسٹ تھا. سب سے پہلے امیج جو ہے، ٹھیک ہے، ان کا انٹرسٹ، امیج، کوئی بھی چیز جو بھی تھی یہ ہرٹ ہو گئی ان کی. اب ان کی کریڈیبلٹی پہ پرابلم آئی ہے. لیکن وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ صرف ایک سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ تھی. خان صاحب نے یہ کہا کہ خوش آئند ہے جی کہ میٹنگ ہوئی. پہلے تو مان نہیں رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھی تو پھر گنڈا پور صاحب کافی تھے، پھر گوہر خان صاحب کو نہیں آنا چاہیے تھا.
کیونکہ دوسرے تو قیادت نہیں بلائی ہے نا آپ نے. اگین یہ سیکورٹی کی جو فیصلہ ہے وہ صرف جو پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ نہیں کرنا, یہ باقی پارٹیز نے بھی کرنا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ صرف سیکورٹی کی بات تھی. اگر صرف سیکورٹی تک ہوتا تو پھر گنڈا پور صاحب کافی تھے. اس سے پہلے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوتے نا پشاور کے اندر بھی, اور یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بھی گنڈا پور صاحب کافی ہوتے تھے چیف منسٹر کی حیثیت سے. ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں لگتا یہ جو اگر کہا جائے گا کلیم کیا جائے گا تو مجھے یہ فالس کلیم لگتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور گوہر خان صاحب اور باقی سب لوگ وہاں پہ پہنچے, میٹنگ ہوئی, اور یہ فیصلہ ہوا کہ اس چیز کی خبر باہر نہیں نکلے گی, لیکن اس کے بعد یہ خبر باہر نکلی اور پھر ایک اسٹیبلش کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جناب ہم نے گرا لیا اسٹیبلشمنٹ کو, اور اسٹیبلشمنٹ جھک گئی ہمارے سامنے, اور وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے پہ مجبور ہو گئی. ایک نیریٹو اس کا ڈیولپ کیا گیا. تو جب یہ ڈیولپ ہوا تو مجھے لگتا ہے پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ بڑی ہرٹ ہوئی ہے, اور دوسری سائڈ پہ اس کو بڑا برا منایا گیا, اور اس کا ریئیکشن آئے گا. دیکھیے گا جو جس قسم کے ٹکرز چل رہے ہیں, ذرائع سے جو خبریں چل رہی ہیں, اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ پہ بہت افسوس ہوا کہ ہم نے کیوں یہ کیا, اور یہ کیوں ہم ان لوگوں پہ ٹرسٹ کر کے, یہ لوگ ریلائبل نہیں ہیں. تو ایک وہاں پہ ایک کانسیپٹ جو ہے ڈیولپ ہوا, ایک دوبارہ وہاں پہ لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کون لوگ ہیں, ہم کن کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو اب میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں کوئی اس ٹائپ کی دوبارہ میٹنگ ہو سکے گی, اور اگر کوئی تو بہت میجر ڈیزاسٹر ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر سوچا جائے گا کہ ان کو بلائیں. لیکن اب میرا خیال ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کو جانا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ماتھا رگڑ کے, ناک رگڑ کے, اس کے علاوہ کوئی آپشن مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. خان صاحب نے تو جوش صاحب کہا کہ بہت خوش آئند ہے یہ میٹنگ جو ہے, اور بڑے خوش ہو رہے ہیں. اب وہ جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے نا کہ کیوں انکار کرتے رہے گوہر خان صاحب, وہ اس کے ساتھ میں اس کو جوڑنا چاہتا ہوں. اب گوہر خان صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے جب یہ میٹنگ نکلی, آواز خبر نکلی, اور اس کے بعد ان کو گوہر خان سے پوچھنا شروع کیا. ایک رپورٹر نے ان کو پوچھا چلتے چلتے کہ جناب یہ پشاور کے اندر آپ کی میٹنگ بھی, انہوں نے کہا نہیں میں تو گیا ہی نہیں تھا وہاں پہ. مکر گئے. انہوں نے کہا میں تھا ہی نہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ, وہ سارا پاکستان کہہ رہا ہے, وہ لوگ تھے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور جو ایم ایل ولی صاحب کہہ رہے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے تھوڑا سا آگے پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان دونوں کی تصویریں غائب ہیں. تو وہ تو کہہ رہے تھے بھائی صاحب وہاں پہ ہوئی ہیں سب, اور سارے کہہ رہے تھے ہیں, اور انہوں نے کہہ دیا گوہر خان صاحب نے, ایک سچے صاف ستھرے ایماندار آدمی نے, کہ جناب میں تو وہاں پہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جب یہ خبریں ہو گئی کہ انہوں نے ایک سائڈ لائن میٹنگ بھی کی, اور یہ ایمل ولی صاحب نے کل اس کا انکشاف کیا, ہمارے وی لاگ کے اندر ہی کیا انہوں نے, کہ جناب ان کی ایک الگ بھی میٹنگ ہوئی, اور جب اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا انہوں نے کہا نہیں میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. اب یہ سارا معاملہ اس سائڈ پہ چلا, اور مجھے لگتا ہے کہ گوہر خان صاحب نے اپنی وہ جو بات یا اپنا جو وعدہ تھا وہ نبھایا. لیکن اس میں دو جگہوں پہ لیکیج ہوئی. ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے ہوئی, علی امین گنڈا پور صاحب نے تسلیم کیا کہ گوہر خان صاحب وہاں پہ تھے جبکہ انہوں نے نہیں ماننا تھا, اور دوسری جو لیکیج ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہوئی کہ ایک سائڈ سے پارٹی جو وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, اور وہ سائلنٹ ہے. عمران خان صاحب نے جیل کے اندر کہہ دیا کہ ہاں جی میٹنگ ہوئی ہے اور بڑی خوش آئند ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے, اور مذاکرات چلنے چاہیے, اور اسی سے راستہ نکلے گا. تو وہ, اور اس کے بعد جب وہ بتایا گیا گوہر خان صاحب کو جی عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا, تو ان کا پہلا جو ریئیکشن تھا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی میرے چیئرمین بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ, اور وہ بڑی خوش آئند ہے, اور وہاں پہ سیاسی بات چیت بھی ہوئی ہے, اور میرے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہا ہے. یعنی وہ ایسے بتا رہے تھے کہ کسی اور کے ساتھ میٹنگ ہوئی, ان کے ساتھ نہیں ہوئی, گوہر خان صاحب کے ساتھ. یعنی یہ بھی کمال ہی ہے ویسے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ان کو ماننا پڑا. عمران خان صاحب نے میرا خیال سبوٹاج کیا سارے معاملے. ٹھیک ہے. اور خان صاحب نے خود کہا کہ جی اب بتا دو, ٹھیک ہے جی میٹنگ ہوئی ہے, اور ان کا اصل مقصد خان صاحب کا یہ تھا ایک کچھ لوگوں کو ڈرانا کہ یہ بتانا دیکھو جی ہم ڈائریکٹ ہو رہے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ امبیرس کرنا کہ دیکھو نا بات کرنی پڑی. نہیں, دو اپنی پارٹی کو امبیرس کیا انہوں نے, اور دوسری جو امبیرسمنٹ تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کیا. ٹھیک. اور میرا خیال مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب نے کیوں کیا. انہیں چاہیے تھا خاموش رہتے, کہتے مجھے نہیں پتا بھائی, گوہر خان سے پوچھیں. صاحب آپ کو سمجھ آتی ہے بعض اوقات کہ خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل سمجھ آتی ہے. میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو خود بھی اپنی سمجھ آتی ہوگی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ عجیب و غریب سا ہوتا ہے, کوئی میرا بیانڈ امیجنیشن ہے, اور وہ ڈیلی بدلتا ہے, اور پارٹی کو بھی نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ کیا کر رہا ہوں. ٹھیک. اب دیکھیں وہ آپ کلپ ضرور دیکھیے گا جس میں گوہر خان صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے اس کو تسلیم کر لیا,
تو اس کے بعد جو گور خان صاحب کی حالت تھی, جو وہ بات کر رہے تھے, بس اس سے آپ اندازہ لگا لیں. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوگی کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چوہے صاحب ہم نے 190 ملین پاؤنڈ کیس ڈسکس کرنا تھا, لیکن اس کے ساتھ میں مذاکرات کو پہلے جوڑ لیتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہے ہیں. اب بتائیے گا مذاکرات کا کیا حشر نشر ہونے؟ میرا خیال ہے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں جی. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ڈیمانڈز ہیں اس کے اندر صرف ایک پھندے کی کمی ہے, باقی ساری تو ہے, کیونکہ وہ ساری چیزیں اگر مان لیتی ہے گورنمنٹ تو گورنمنٹ فارغ ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر سب کچھ ہی کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے اور وہ عمر ایوب صاحب سے مل کے بنانا ہے مرضی کا, اور اس کے جو لوگ ہوں گے, جو ججز ہوں گے, وہ فیصلہ بھی عمر ایوب صاحب کریں گے. بلکہ کل انہوں نے کوشش کی کہ وہ فیصلہ ہو جائے وہیں پہ, اور اس پہ پھر گورنمنٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ تو چیف جسٹس نے کرنا ہے, ہم کیسے کر سکتے ہیں, تو کم از کم چیف جسٹس کے اوپر تو اعتماد کریں. تو نہیں تو کل وہ بتانے لگے تھے کہ ان ججز کو بنا لیں, بٹھا لیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر جو انہوں نے ٹی او آرز اپنی طرف سے نامزد کرتی ہیں کہ جی خود آپ ویڈیو دیکھیں, سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھیں, اس کے بعد خود ہسپتالوں میں جا کے چیک کریں, اور اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ ہمارے کتنے لوگ مسنگ ہیں, ہمارے کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, اور ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں. یعنی وہ سارے کا سارا جوڈیشل کمیشن کے اوپر ڈال دیں کہ سارا کام اس نے کرنا ہے. بلکہ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک لکھ لیتے ہیں کہ آخر میں گورنمنٹ نے پھندا لے لینا اور انہیں پھانسی گھاٹ پہ چڑھ جانا. تو یہ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے قابل قبول ہوگا. یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ فارغ ہے, پھر چلی گئی نا گورنمنٹ, جی پھر تو فارغ ہوئے. بالکل گورنمنٹ اس کا جو جواب دے گی, جو مجھے لگتا ہے وہ ایک بڑا سفارتی قسم کا, مزیدار قسم کا جواب ہوگا. گورنمنٹ یہ کہے گی جی کہ ہم اس کے اوپر آگے پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ٹی او آرز طے کر لیے جائیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے لوگ اسیر ہیں, گرفتار ہیں, ان کی پوری فہرست ہمیں دے دیں تاکہ ان کے کیسز ہم دیکھ سکیں. اور ادھر بھی انہوں نے پورے بٹھا لیے ہیں اپنے وکلا جو یہ ڈرافٹ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے, اور پھر جو لوگ آپ کے شہید ہوئے ہیں ان کی فہرست بھی دے دیں, اور پھر جو زخمی ہوئے ہیں ان کی فہرست بھی دے دیں. اور یہ جو معاملہ ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں بتا دیا کہ یہ لسٹ ہیں جی. تو یہ اب پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے پاس فہرستیں نہیں ہیں. انہیں کہیں گے جو پروگرام میں آپ نے فہرستیں نہیں وہی دے دیں ہمیں. ٹھیک ہے, تاکہ ہم چیک تو کر لیں کہ کن لوگوں کو رہا کرنا ہے ہم نے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک 7 دن بعد یعنی 27 یا 28 تاریخ کو گورنمنٹ کی طرف سے جواب آئے گا, اور تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے آئے گا, نیچے دستخط ہوں گے, اور اس کے اندر ان سے کہا جائے گا کہ جناب اس کے اوپر بات کریں. پاکستان تحریک انصاف بات نہیں کرے گی, وہ یہ کہیں گے جی 31 ہو گئے, 31 جنوری, اب ہم بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, صرف ٹائم کا ضیاع ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا, اب ناظرین آخری جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ آنا ہے اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. جس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا, لیکن ہم آپ کو پریڈکشن دینے جا رہے ہیں, بتانے جا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. اس کیس کے ڈیٹیل سے سٹوری جانیے گا, بہت زبردست قسم کی انفارمیشن. اب مجھے لگتا ہے کہ آج فیصلہ ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کیونکہ جس قسم کا گند پڑ گیا پاکستان کے اندر, اور جو سینیریو اس وقت ڈیولپ ہو گیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ پوری ریاست اور پوری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی, کوشش کرے گی کہ آج فیصلہ آ جائے. اگر آج فیصلہ نہیں آتا تو عدلیہ کا جو رہا سا وقار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کہ یار کیا جج سب کر رہے ہیں, ہر اگلی تاریخ دیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں چلے سسپینڈ جی, اگلی تاریخ دیتا ہوں. کوئی یہ کیا ہو کیا رہا ہے, کوئی سرکس ہے یا کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ تو اس چیز کا میرا خیال ہے عدلیہ کو خود بھی نقصان ہوگا. جج صاحب نہیں چاہیں گے کہ مزید ان کے اوپر سوال اٹھایا جائے. دوسرا جو گورنمنٹ ہے اس کی بھی پوری کوشش ہوگی کہ فیصلہ کسی نہ کسی طریقے سے آ جائے, کیونکہ گورنمنٹ کی بڑی سبکی ہو رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ چیز میں نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ اس طرح جو گوہر خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اگر آج فیصلہ نہیں آتا تو ثابت ہو جائے گا کہ پھر یہ ڈیل ہے, اور ڈیل کی وجہ سے یہ ڈھیل دی جا رہی. تو مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ مزید ان کی عزت کے اوپر حرف آئے. تو یہ سارے فریقین جو چاہیں گے کہ آج فیصلہ ہو جائے. لیکن ایک اور ایشو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے فیصلہ سسپینڈ ہو رہا تھا, ایک تو ڈائلاگ جو ثابت ہو گیا کہ واقعی ان کی مذاکرات چل رہے تھے, اور دوسرا یہ کہ ہائی کورٹ کے اندر کچھ ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ تاکہ وہاں پہ ایک بیلنس کریٹ ہو. اس کا اجلاس بھی آج ہی ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے, اب یہ میرا انفارمیشن نہیں ہے, میرا خیال ہے, اور جو زمینی حقائق ہیں ان کو سامنے رکھ کے میرا خیال ہے کہ شاید ایک شارٹ آرڈر آ جائے جس میں عمران خان صاحب, بشرا بی بی دونوں کو سزا ہو جائے آج, اور اس کے بعد جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے. اور جب پاکستان تحریک انصاف بار بار کہے گی جی تفصیلی فیصلہ دیں, تو مجھے لگتا ہے اس کے اندر 10, 15, 20 دن لگ سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آئے گا آپ ہائی کورٹ نہیں جا سکتے, اور اس وقت ہائی کورٹ کے اندر بیلنس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو جب وہاں پہ ایک بیلنس کریٹ ہو جائے گا تو پھر ایک تفصیلی فیصلہ آ جائے گا, پھر پاکستان تحریک انصاف چلے جائے ہائی کورٹ. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا, یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا, بیل آئیکن دبانا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.